अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूर मायर और आप देख रहे हैं लाहौर टीवी। और बहुत ही कम टाइम स्पेन के अंदर आज हमने एक बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट, एक यंगस्टर और एक बहुत ही एनर्जेटिक जो पर्सनालिटी है उनको अपने पास इन्वाइट किया, उनसे टाइम लिया और आज हम कोशिश करेंगे कि उनसे कारोबारी हजरात को जो इस वक्त मसाइल दरपेश हैं, जो मसाइल को वो फेस कर रहे हैं, जिन प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहे हैं, उनके हवाले से डिस्कशन की जाए और साथ साथ ये भी डिस्कस किया जाए कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर जो उनका मौजूदा टेन्योर गुजर रहा है उसके अंदर उनकी अचीवमेंट्स क्या रही, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है और वो इस वक्त राइट नो उनके आगे के प्लान्स क्या हैं। तो नासिर हमीद खान साहब को अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाते हैं और उनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और अपने मसरूफियात में से कुछ टाइम हमारे लिए हमारे नाजरीन के लिए निकाला। सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि 6 मंथ्स की जो लास्ट आपके ये टेन्योर रहा है चैम्बर बीइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो इसकी जो अचीवमेंट्स हैं उनके हवाले से कुछ हमारे साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हम माशाल्लाह बहुत जो है मुतासर हैं आपकी परफॉर्मेंस से, आपकी जो यहाँ पे प्रेजेंस है उसके हवाले से बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो सामने हैं, लेकिन हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कि कुछ मजीद आप ऐड कर सके उनके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जैसे आपको पता है कि अक्टूबर 1 से हमारा टेन्योर स्टार्ट होता है। सबसे पहला मेरे पास जो मिशन था कि ऑलरेडी चाइना के वीज़ाज अप्लाई हो चुके थे जी जी, और चाइना वैसी उसमें कुछ विलिंग नहीं थी, बिल्कुल सही, लेकिन फिर भी कोशिश करके 70% तक के उनके पिछलों के किए हुए जो थे वो मैंने वीज़ाज ले लिए थे। दैट्स ग्रेट। तो वैसे चलता रहा। फिर जैसे ही ताजर बरादरी को जो मिसाइल सामने आते गए उसको हल करते गए, उसमें आप हमारी अचीवमेंट ये कह सकते हैं कि एक तो हमने जो एक्सेस थी ताजर की वो हर डिपार्टमेंट में दे दी है, जिनका मुतलका जो उनका काम है वो वहाँ जाते हैं, हमें बताते हैं। और एक सिलसिला हमने ये नया स्टार्ट किया कि उन्हें कंप्लेंट्स हेल्प बना दी है, उन्हें जो भी मिसाइल होंगे वो डायरेक्ट मेरे पास आते हैं, मैं खुद उन्हें आगे एड्रेस करता हूँ। चेक एंड बैलेंस आ गया कंप्लेंट्स पे, जो भी इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं बिजनेसमैन को वो डायरेक्टली लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स कांटेक्ट करके उनको रिजॉल्व करवा सकते हैं। सेकंड मतलब बहुत ज्यादा ताजरों की डिमांड थी कि जो हमारी जो कार्ड है जी जी, वो एक बड़ा एक नॉर्मल सा था, बिल्कुल वो हमने कंप्यूटराइज और बड़ा अच्छा, और उसको हम इंशाल्लाह गोइंग टू बी डिस्काउंट कार्ड में भी वो हो जाएगा। अभी तक हमारा को 25 कंपनी से हो गया है, अभी और कंपनी ऐड हो जाएंगी, तो हमारे मेंबर्स जो हैं ये अपने इसी ILCCA के कार्ड के जरिए डिस्काउंट ले सकेंगे। ये हमने उसमें बहुत अच्छी बिजनेस एक चेन बनेगी जो कि ताजर बरादरी को फैसिलिटेट करेगी, बेसिकली आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए, और उसके बाद लाइफस्टाइल मजीद इंप्रूव करेगी उनका। जो रीडेबल कार्ड हो गया, बेसिकली वो रीडेबल कार्ड हो गया। पर ऐसे ही फिर ताजर बरादरी को आपको पता है ये नया 38B और दूसरे मिसाइल जो थे जी जी, जो टैक्स के मैटर्स थे वो भी साथ साथ ही हम हल करते जा रहे हैं इंशाल्लाह, और अभी नोटिस वगैरह की जो है वो नहीं हो रहे हैं। दैट्स ग्रेट सर। उसके बाद एक और परसेप्शन है, आप माशाल्लाह से एक चार्मिंग पर्सनालिटी हैं, एक आप हर साल पिछले टर्म में भी आपको माशाल्लाह बहुत अच्छे वोट्स मिले, इस बार भी आपको वोट्स मिले, तो इसके पीछे राज क्या है कि आपको ताजर बरादरी जो है वो बहुत ज़्यादा लाइक करती है, आपकी तरफ उनका अट्रैक्शन ज़्यादा है, आप जिस तरह बता रहे हैं आप उनके इश्यूज़ को भी रिजॉल्व करते हैं। ये इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है, पिछले टर्म में आपको 104 वोट्स मिले एक्स्ट्रा जो से आपने लीड से विन किया, इस बार 200+ वोट से आपने विन किया, तो इसके पीछे सर क्या राज है कि आपके साथ जो ताजर बरादरी अट्रैक्शन है उसके हवाले से हमें कुछ गाइड करें। अच्छा खैर, विनिंग जो थी वो थोड़ी सी मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि वो 700+ वोटर्स की थी फर्स्ट टाइम में और 900 थी सेकंड टाइम में। अच्छा, जो आप बात करना चाह रहे हैं उसमें मतलब मेरे जो बकाया कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे पैनल के कैंडिडेट, उनसे मेरे वोट ज्यादा थे जी जी। उसकी वजह ये है कि जब आप डिलीवर करते हैं, डेफिनेटली मेरी फैमिली ने डिलीवर किया ताजरों के लिए, बिल्कुल ऐसे उसको देखते हुए, और मैंने पहले भी कौमी ताजर साल में सर्व कर चुका हूँ, फिर पासपेडा में सर्व कर चुका हूँ माशाल्लाह, फिर लाहौर बिजनेस कम्युनिटी एक एसोसिएशन है उसमें सर्व कर चुका हूँ। उसे लोग देखते हुए, लोगों का प्यार है, उनके जो मसाइल हैं वो एड्रेस हो जाते हैं, हल हो जाते हैं पूरी कोशिश के साथ। बिल्कुल सही। ये वजूहात हैं कि जिसकी वजह से लोग ज्यादा लाइक करते हैं। तो नासिर साहब थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा कि उस वक्त सबसे ज्यादा जो इशू ताजर बरादरी को फेस करना पड़ रहा है वो FBR की तरफ से है। FBR कुछ नाजायज कुछ जायज़, जो भी उसके यानी कि उनके कागजात में नाजायज, ताजर बरादरी के नज़दीक नाजायज कुछ तंग किया जा रहा है, तो उसके हवाले से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और खुसूसन आप जो है वो ताजर बरादरी को कुछ हेल्प आउट कर रहे हैं कि उससे ताकि उस एक टर्मोइल से कैसे निकाला जा सके ताजर बरादरी को, उनको किस तरह से हेल्प आउट किया जा सके, और अगर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ मेंबर्स हैं उनको कोई इशू फेस करना पड़ता है तो उसके एड्रेस करने का तरीकाकार क्या तय किया गया है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। एक तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे पास नोटिस की काफ़ी कॉपियाँ आ रही थी, बिल्कुल सही। इसकी वजह से मैं अपने एक कोशिश कर रहा था कि FPR के डिपार्टमेंट्स को
آن لائن لوں اور ان سے کچھ حل کروں. بالکل صحیح. لیکن ان کے جو اختیارات ہیں، جو نجائز اختیارات گورنمنٹ کی طرف سے جو لا پاس کیا گیا، بالکل ایسا ہی ہے، اس کا وہ نجائز استعمال کر رہے تھے. بالکل ٹھیک. اور مطلب ایسے ہی جا کے لوگوں سے بیسک وہ ایک ڈیل کرنے کا طریقہ کار ان کے پاس ہاتھ آ گیا تھا کہ ہر بندے کے تک ان کی ایکسیس تھی، اکاؤنٹ تک ایکسیس تھی 38 اور 40B جو نئی ہیں سیل ٹیکس کی. اس کو دیکھتے ہوئے کافی زیادہ یہ ہو رہا تھا کہ لوگ پریشان تھے. پھر میرے پاس آئے 16 فروری کو ہم نے پہلا ایک سیشن کیا تھا اس سلسلہ میں. پھر ہم نے ایک اسٹرائک کی تھی چھوٹی سی 21 فروری کو. اس کے بعد میرا مطلب لاہور کو ایک میں نے اناؤنس کیا تھا کہ اس کے بعد کا کوئی نوٹس لے کے آ جائے تو میں مطلب میں ذمہ دار ہوں. یہ تو سر ماشاءاللہ بہت، کیونکہ میں نے ان کو ایک طریقہ کار یہ ہے، دیکھیں جب گورنمنٹ ہماری پیار سے بات نہیں سنتی پھر ہمیں دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے. بالکل صحیح. تو دوسرا راستہ ہم نے اختیار کیا جس کو وہ مانتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ آئی تھی ان کا تھا کہ ہمارے پاس 3.5 ملین لوگوں کی لسٹیں ہیں جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں، ان کو ہم ٹیکس نیٹ میں لائیں گے. بالکل صحیح. ابھی 4 سال ان کو ہو گئے، ابھی تک اس میں سے 3.5 ملین کی بجائے 3.5 لوگوں کو بھی نہیں لا سکے. ان کا زیادہ تر آپ دیکھیں ٹوٹل لاسٹ ایئر 11 لاکھ لوگوں نے ٹیکس میں 2015-16 کی بات کر رہا ہوں ریٹرن فائل کی تھی. اس سال کم ہو کے وہ 9 لاکھ رہ گئی ہے. اس کی وجوہات یہ ہے 2 لاکھ کم ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ مطلب انہی کو سکریو کر رہے ہیں. اس میں سے بھی 9 لاکھ میں سے بھی 5 لاکھ ٹیکس جو ہے سیلری پرسنز ہیں، پیچھے 4 لاکھ تاجر رہ جاتا ہے، انہی کو سکریو کرتے جا رہے ہیں. تو ناصر صاحب آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ ایف بی آر کے جو ایشوز تھے ان کو آپ ریزالو آپ لوگوں نے کیا، تو اس پہ مزید تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے گا پلیز. جی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ لاہور چیمبر نے سب سے پہلے سانس یہ لیا تھا کہ ہم ان لوگوں کے خلاف یہ کھڑے ہوئے تھے. بالکل صحیح. ایک تو ہمارے اوپر یہ پرسیپشن ہے کہ ہم گورنمنٹ کا ذیلی ادارہ ہے. بالکل صحیح. ہم گورنمنٹ کا نہیں، ہم تاجر برادری کا ادارہ ہے. بالکل صحیح. تاجر برادری کے لیے کام کرتا ہے. بالکل یہ تاجر برادری کا ہی ادارہ ہے، یہ انہی کے لیے ہے. بالکل صحیح. پلیٹ فارم انہی کے لیے ہے جسے ہم کی پرابلم سالو کرتے ہیں، ایشوز کو ریزالو کیا جا سکے. اب یہ جو تھا ایشو یہ کافی پورے پاکستان میں پھیل چکا ہے. بالکل ایسے ہی سر. اس کے بعد ہم نے آل پاکستان چیمبرز اور ٹریڈر ایسوسیشنز کی جو کال کی تھی 27 کو. بالکل صحیح. کراچی میں. بالکل صحیح. 27 فروری کی بات ہے. اس کے بعد پھر ہم نے اس کو دوبارہ مارچ میں آ کے ہم نے 22 مارچ کو اس کو دوبارہ لاہور چیمبر میں کیا، جس میں تمام پاکستان کی تمام ایسوسیشن اور تمام چیمبرز لاہور چیمبر میں یہاں اکٹھے ہوئے اور ہم نے گورنمنٹ کو 10 اپریل تک کا ٹائم دیا کہ یہ جو غیر جو ان کا سسٹم ہے اس کو صابدیدی اختیارات کو ختم کریں. یہ لاء کے ذریعے دیا گیا جس کی وجہ سے سب سے بڑا جو ہے وہ رشوت کا جو بازار گرم ہو گیا ہے. جو ٹیکس کے سلسلہ میں ہم تو یہ کہتے ہیں جو کرپشن ہے وہ آپ نے ایک نیا ایک سلسلہ کھول دیا کرپشن کا، شروع کر دیا کرپشن کرنے کے لیے. اسی کو دیکھ لیں کہ اب تک کتنے نوٹسز آئے، ان میں کتنی ان کو ریونیو اکٹھا ہوا. بلکہ آپ ابھی بتا رہے تھے کہ 11 لاکھ میں سے بھی لوگ 9 لاکھ رہ گئے اور ان کو سکریو کیا جو آلریڈی پیڈ تھے، جو آلریڈی ان میں سے بھی 5 لاکھ جو ہیں وہ سیلری پرسنز ہیں، 4 لاکھ تاجر ہے صرف. تو 4 لاکھ میں سے یہ کیا نکالنا چاہتے ہیں، ان کی کس چیز کا آڈٹ کرنا چاہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہاں آڈٹ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آڈٹ کریں، ہم آنےسٹ تاجر ہیں. یہ وہی تاجر ہے جب کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے، کوئی آفت آتی ہے، یہ سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. یہ کہنا کہ یہ تاجر ٹیکس چور ہے، یہ ٹیکس چور نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. یہ ٹیکس دینا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ تو اکانومی کو یہ تو سپورٹ کر رہے ہیں، بیسیکلی اکانومی کا ایک پلر بن رہے ہیں، ریونیوز جنریٹ کر رہے ہیں، اور اس میں اگر ٹیکس پارٹیسپیشن آتی ہے تو ٹیکس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں باقاعدہ. تو بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا جو ہے میکنزم لایا جائے جو شفاف ہو، تاکہ چیمبر آف کامرس یہ نہیں کہتا کہ ٹیکس نیٹ کو انکریز نہ کیا جائے، لیکن ایک اصلاحات لائی جائیں جن کے ذریعے سے شفاف ترین سیٹ اپ بنے اور اس کے اندر آ کے لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں. مطلب اگر یہ جو 3.5 کا یہ کہہ رہے ہیں اس میں سے 2 ملین لوگ بھی یہ لے آتے ہیں. بالکل. پھر ان کے پاس آپ کہہ لیں 2.4 ملین تاجر آ جائے گا، اس میں سے یہ آڈٹ کریں، بنتا بھی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ نیا انہوں نے یہ نظام جو کر دیا ہے کھڑا کہ جی جو ٹیکس پیئر ہے وہ 10,000 کم پے کر دے اور جو ٹیکس پیئر نہیں ہے وہ 10,000 زیادہ دے دے. کیا وہ زیادہ دے کے یہ ہماری گاڑی الٹی چلنی شروع ہو جاتی یا اس کی گاڑی الٹی چلتی ہے؟ بالکل بھی. یہ کیا ایک خود راستہ نہیں کھول دیا انہوں نے چوری کا؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ جو کہتے ہیں جی ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے، ٹیکس نیٹ میں
انہی کی وجہ سے نہیں ہے. جب وہ ہمیں دیکھتے ہیں سائیڈ ویز موجود ہیں جہاں سے لوگ نکل کے تو اپنا جو کام ہے وہ کر گزرتے ہیں. بیسیکلی وہ جو آپ کی بات بالکل بجا کے کرپشن کا ایک راستہ کھولا گیا تاکہ تاجر برادری جو ہے اس کو مزید سیکیور کیا جا سکے بجائے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے. بالکل آپ دیکھیں نا کہ جو ٹیکس پے کر رہا ہے اس کو جب نان ٹیکس پیئر جو دیکھتا ہے اس کے ساتھ کیا بن رہی ہے, اس کی سکون کی نیند ختم ہے. ہمیں ایک مہینے میں 136 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے ڈاکومنٹ پریپریشن کے لیے فار ٹیکسز ڈفرنٹ, اور یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. 54 جو ہیڈ ٹیکسز کے ہم پے کر رہے ہیں, یہ کہ سب سے بڑی زیادتی. اور جو پیسہ ہم نے دینا ہے انہوں نے لے لینا ہے. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ جو مطلب ہمارے جو ریبیٹس ہیں جو انہوں نے دینی ہے وہ کب دینی ہے؟ اچھا ناصر صاحب آپ کی بات سے ایک بات نکلتی ہے, بیسیکلی ایک میرے نالج میں بھی یہ چیز موجود ہے اور اکثر تاجر برادری تو بالکل اس کو فیس بھی کر رہی ہے کہ جو بھی آپ کا ریبیٹ بنتا ہے, جو ریٹرن ہوتا ہے, جو آپ کو ٹیکس ریٹرن ملنا ہوتا ہے وہ نارملی نہیں ملتا. اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو ایڈوانس میں ایڈجسٹ کروا لیں. کیا ایسا تاثر یا اس سے تاجر برادری تو ڈیفینیٹلی نیگیٹو ہوتی ہے کہ ان کو ان کے ریبیٹس واپس نہیں ملتے, ان کو ریٹرن جو ٹیکس ایکسٹرا وہ ایڈوانس میں پے کر چکے تھے وہ نہیں ملتا, بلکہ ان کو کہا جاتا ہے آپ اس کو مزید ایڈوانس میں ایڈجسٹ کروا لیں. تو اس کا ایک میکینزم نہیں اس طرح سے ہونا چاہیے کہ یہ باقاعدہ تاجر برادری کا جو بھی ایکسٹرا ٹیکس پے ہوا وہ انہیں ریٹرن کیا جائے اور ان کے ثوابدیدی رکھا جائے کہ اگر وہ اس کو ایڈوانس میں جمع کروانا چاہتے ہیں تو کروا سکتے ہیں, ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں, لیکن اگر وہ واپس اس کو ریٹرن چاہتے ہیں تو ملے. یہاں پہ پاکستان کے اندر جو اس وقت ٹیکس نیٹ چل رہا ہے یا ٹیکس کا سسٹم چل رہا ہے اس میں ریبیٹ کے لیے تو لوگوں کو مہینوں لگ جاتے ہیں چکر کاٹتے ہوئے ایف بی آر کے. تو اس کے حوالے سے کچھ چیمبر آف کامرس اور بالخصوص آپ کچھ سٹیپس لے رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے اوپر کچھ اس طرح کا اصلاحات کے لیے پریشر ڈالا جائے؟ ہم بالکل پریشرائز کر رہے ہیں, ہماری کوشش یہ اس کا دیکھیں صبر یہ نکلا ہے ان کی ان کے حرکات کی وجہ میں, حرکات ہی کہوں گا ان کی جو ہیں یہ کہ ہماری ایکسپورٹ کم ہو گئی. بالکل ایسے ان کو سوچنا چاہیے تھا کیوں کم ہو گئی. بات یہ ہے کہ ایک تاجر بیچارہ ایک فیکٹری اونر جو ہے اس کے پاس ایک مخصوص سرمایہ ہے جس سے اس نے چلانا ہے. اگر اس کا پیسہ ادھر پھنس جائے گا ٹھیک ہے جی, جب اس کو واپس نہیں ملے گا وہ نیکسٹ کیسے کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا. ایکسپورٹ کیسے کرے گا؟ اسی پیسے سے کرنا ہے نا. اب وہ بینک سے پیسہ پکڑ کے آپ کو نہیں دیتا جائے گا ہر وقت کہ وہ سارا آپ اس کے پیسے رکھتے جائیں اور وہ کرتا جائے. ان کو کچھ تھوڑا سا سوچنا چاہیے میرے خیال میں. جتنا کہ میرا ایک ذاتی خیال ہے جتنا تاجر اس ملک کے ساتھ مخلص ہے نا, اگر اللہ ہمیں سیاستدان بھی 2-4 مخلص دے دے نا تو ہم ملک کو کہیں سے کہیں لے یہ جنت بن سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے سر. تو سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ آپ کی یہ شفقت ہے کہ بہت شارٹ ٹائم سپین کے اندر آپ نے ہمیں دوبارہ ٹائم دیا. انشاءاللہ ہم آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ تھے ناصر حمید خان صاحب, وائس پریزیڈنٹ ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے. ایک بہت ہی اچھی ڈسکشن رہی. انشاءاللہ عزیز کوشش کریں گے کہ گاہے بگاہے ناصر حمید صاحب خان صاحب کو تکلیف دیتے رہیں. آج کے پروگرام سے نور مار کو دیجیے اجازت, آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.